بیسیکلی انٹرویو کو آپ 3 پورشن میں ڈیوائڈ کر کے آپ تیاری کر لیں ہمیشہ. اس میں نمبر 1 جو ہے آپ اپنے جو سبجیکٹس جس میں آپ نے ماسٹرس ایم فل وغیرہ کیا ہے ان سبجیکٹس کے تمام بیسک کے جو جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ارمان پریپریشن چینل. آج میرے ساتھ روح اللہ بھائی تشریف رکھتے ہیں جس نے حال ہی میں ٹی جی ٹی کے انٹرویو FPSC ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں دیے ہیں. ہم جانیں گے انٹرویو کے حوالے سے کیا کیا سوالات کیے اور کیسا ایکسپیرینس رہا اور اوور آل انٹرویو کیسی رہی. تو اس حوالے سے وہ روح اللہ بھائی شیئر کریں گے تاکہ جتنے بھی جو اسپائرنٹس چاہے ٹی جی ٹی کے ہو SST کے ہو یا جس کمپٹیٹیو ٹیسٹ کو پاس کر کے انٹرویو کے فیز میں داخل ہوا ہو، ان تمام اسپائرنٹس کینڈیڈیٹس کے لیے آج کی یہ ویڈیو ایک مفید اور ایک فروٹفل ویڈیو ثابت ہوں گے. جی روح اللہ بھائی، تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو آج کا آپ کا انٹرویو تھا ٹی جی ٹی کا ٹرین گریجویٹ ٹیچر پوسٹ کے لیے BS16 کے لیے. تو آپ کا کیسا رہا آج کا انٹرویو اور کیا آپ جتنے بھی جو ہمارے ناظرین ہیں یا جتنے بھی جو دوست احباب جنہوں نے ریسنٹلی کوئی کمپٹیٹیو ٹیسٹ پاس کیا ہے، ریٹن ٹیسٹ اور انٹرویو کے مراحل میں داخل ہو چکے ہیں، تو ان کے لیے آپ کیا گائیڈ لائن دیں گے اور آپ کا کیسا رہا ٹی جی ٹی ایکسپیرینس ذرا شیئر کریں جی. بہت شکریہ ساجد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ جائیں گے انٹرویو کے لیے تو آپ اپنے آپ کو کانفیڈنٹ رکھیں، اپنا کانفیڈنٹ لوز نہ کریں اور ہمیشہ سے آپ پریپیئر رہیں، تیار رہیں اور کم از کم اپنی جو بیسک نالج ہے اس میں اضافہ کرتے رہیں ڈیلی تھوڑی تھوڑی کر کے. دوسری بات یہ ہے کہ جب میرا انٹرویو ہوا تو مجھ سے کچھ کوشچنس پوچھے گئے اسلامیات کے حوالے سے. فار ایگزامپل غزوہ بدر، غزوہ احد، فتح مکہ وغیرہ اور غزوہ احزاب، صلح حدیبیہ. اس کو پوچھنے کی جو بیسک ریزن ہے وہ تھی چونکہ میں نے اپنے ایکسپیرینس میں اسلامیت کو پڑھایا ہے، شو کیا ہوا تھا، لہٰذا انہوں نے اس کو بیس بنائی ہے. اچھا جی، دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے جو ایجوکیشن ہے اس میں آپ کریں گے مختلف قسم کے جو معاملات ہیں آپ ان کو پڑھتے رہیں گے تاکہ آپ اس کو بیس بنا سکیں اور اس کو آگے جا کے جو اس کی اپلیکیشن ہے وہ آپ ان کو بتا سکیں. جی تھینک یو. اس کے علاوہ کوئی جنرل گائیڈ لائن آپ دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں. جنرل گائیڈ لائن یہ ہے کہ آپ جب انٹرویو کے لیے جائیں گے تو اپنے آپ کو بالکل پرسکون رکھیں اور اپنے اوپر کانفیڈنس رکھیں، اپنے کانفیڈنس کو بوسٹ اپ رکھیں، اپنے اچیومنٹس کو ذہن میں رکھیں کہ اب تک میں نے کیا حاصل کیا ہے اور آپ اسی کو سوچتے رہیں گے تو آپ پازیٹیو رہیں گے اور جتنا آپ پازیٹیو رہیں گے آپ کے انٹرویو اتنا ہی بہتر ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جب تیار رکھیں گے، اپنے آپ کو پریپیئر رکھیں گے تو انٹرویو کا ماحول چاہے جو بھی ہو آپ کانفیڈنٹ ہو کے آپ کوشچنس کا آنسر کریں گے اور آسانی سے آپ چیزوں کو کلیئر کر سکتے ہیں. جی تھینک یو. اس کے علاوہ میرا جو ایکسپیرینس رہا اور میں بھی جو ہے کچھ گائیڈ لائن سجیسٹ کر لوں گا، اسپیشلی جو ٹیچنگ پروفیشن سے ریلیٹ جتنے بھی آپ کے انٹرویوز ہوتے ہیں ریٹن ٹیسٹ کے بعد، چاہے وہ EST کے ہو یا TGT کے ہو یا SST کے ہو یا لیکچرشپ کے ہو، تو اس میں دیکھیں بیسیکلی انٹرویو کو آپ 3 پورشن میں ڈیوائڈ کر کے آپ تیاری کر لیں ہمیشہ. اس میں نمبر 1 جو ہے آپ اپنے جو سبجیکٹس جس میں آپ نے ماسٹرس ایم فل وغیرہ کیا ہے ان سبجیکٹس کے تمام بیسک کے جو ٹرمینالوجیز ہے، جو کنسیپٹس ہے، اس کی آپ نے تیاری کرنا ہے ایک. اور سیکنڈ نمبر پہ آپ جو کمپلسری سبجیکٹس میں سے اہم جو 2-3 سبجیکٹس ہیں جس میں پاکستان اسٹڈیز اور کرنٹ افیئرس اور جو ہے اسلامک اسٹڈیز اور ہسٹری، ان کے حوالے سے آپ کو جو ہے بیسک کے تمام چیزیں یاد ہونی چاہیے، معلومات ہونی چاہیے. اور تھرڈ نمبر پہ اسپیشلی ٹیچنگ پروفیشن سے ریلیٹ جو بھی ٹیسٹ ہے اس انٹرویو کے پروسیس میں آپ سے یہ سوال لازمی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کہیں پہ کوئی ٹیچنگ کر رہے ہیں تو آپ کون سے سبجیکٹس پڑھا رہے ہیں یا انٹرسٹڈ ہے، تو اس سبجیکٹس کو بیس بنا کے آپ نے اس سبجیکٹس کے حوالے سے جو ہے کمانڈ حاصل کرنا ہے اور تمام چیزیں آپ نے یاد رکھنا ہے. تو آپ نے بھی کانفیڈنٹ رہنا ہے کیونکہ آپ کے سامنے جو شخص بیٹھا ہوا پینل میں ضروری نہیں کہ وہ جو بھی سوالات آپ سے پوچھے تمام سوالوں کے جوابات آپ کو آتا ہو،
क्योंकि आपकी जो नॉलेज टेस्ट है वो तो आपके रिटन टेस्ट में जो है एसेस किया हुआ होता है। अभी इंटरव्यू मराहिल में या इंटरव्यू फेज में जस्ट आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी जो है ओपिनियन, राय या आपकी जो कंट्रीब्यूशन, अच्छा किस हद तक आप विजन रखते हैं, वो तमाम चीज़ें ओवरऑल आपकी शख्सियत और पर्सनैलिटी का जो है अंदाज़ा लगाना होता है। तो उसके हवाले से आपने अपने आप को तैयार करना है। तो हमेशा एक फिलॉसफी आप लोग ये अपनाएं कि प्री प्रिपरेशन। हमारे अक्सर दोस्त अहबाब जो है वक्त आने पर फिर एक हफ्ते पहले, फिर 5 दिन पहले तैयारी शुरू करते हैं, फिर जाके उनके लिए जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लिहाजा कोई भी रिटन टेस्ट हो और स्पेशली इंटरव्यू हो तो उसके लिए आप प्रैक्टिस कर लें और एक जो है फ़िलासफ़ी है प्री प्रिपरेशन, पहले से तैयारी। आप इस फ़िलासफ़ी को अपनाएं तो इंशाल्लाह जिस तरह के भी टेस्ट है, जिस तरह के भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, चाहे रिटन हो चाहे इंटरव्यू हो, उसमें इंशाल्लाह आपकी कामयाबी यकीनी है। आई होप आज की ये जो वीडियो है आप तमाम आइडियंस के लिए और स्पेशली तमाम कैंडिडेट्स और एस्पायरेंट्स के लिए फ्रूटफुल साबित होंगे। सो आप सबका देखने का और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।